اگر آپ اپنے جسم میں ہی رہ کر خدمت کرنا چاہتے ہیں، جسم ہی میں رہ کر اپنے بلاوے کو، اپنی خدمت کو پورا کرنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ انتہائی غلط مقام پر اور آپ نے انتہائی غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ سینگ کو جسم سے جدا کرنا یہ آسان نہیں، یہ پینفل ہے، یہ تکلیف کا عمل ہے، لیکن جب تک سینگ جسم سے جدا نہ ہو وہ مالک کے استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے سموئیل کی پہلی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور خداوند نے سموئیل سے کہا، تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا، جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے۔ تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا۔ میرے پیچھے دہرائیے اس حصے کو، تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا۔ میں تجھے بیت لحمی یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پاسٹر عارف شلوک صاحب کا کہ انہوں نے مدعو کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں انجیل بانٹ سکوں۔ میں اقرار کرنا چاہتا ہوں، میں ذلت کا برتن تھا، خدا باپ نے یسوع مسیح کے لہو سے دھو کے مجھے اپنے گھر میں عزت کا برتن بنا لیا ہے، اور یہ 100% اس کے فضل کی بدولت ہوا ہے۔ اس میں میری کوئی قابلیت، کوئی لیاقت، کوئی ریاضت، کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ اس کے فضل سے ہوا ہے، اور وہی فضل آج آپ میں سے بھی ہر ایک پر جاری ہونے کو ہے۔ ہاللویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آمین۔ آج ہم کلام کا حصہ سیکھ پائیں گے، جس چیز پر میں خاص زور دوں گا، آپ کو اپنی تصویر ایک سینگ میں نظر آئے گی۔ ایک سینگ میں آپ اپنے آپ کو دیکھ پائیں گے، اپنا جائزہ لیں گے کہ میں کس مقام پر ہوں۔ یہاں پر خدا سموئیل سے کلام کر رہا ہے، اور کلام یہ ہے کہ تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں، تو کب تک نافرمان شخص کے لیے غم کھاتا رہے گا، تو کب تک انسان کے چناؤ کے لیے غم کھاتا رہے گا۔ اور یہ سموئیل کا غم کھانا واجب بھی تھا، کیونکہ سموئیل ہی تھا جس نے اس کو بھی مسح کیا، اس کی تقدیس کی، اور اسے بنی اسرائیل کو بادشاہ بنا کر دیا، اور یہ اس کا غم کھانا بنتا تھا۔ لیکن بعض اوقات ہم پشیمانی اور افسوس اور ندامت اور یہ سب کچھ اتنا زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں، اب میں گر گیا، اب میں رہ گیا، اب میں گرا تو نہیں اٹھوں گا، اور ہم اسی شرمندگی اور اسی ندامت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ خدا کا کلام ہمیں کسی بھی حالت میں کسی بھی دن اٹھا کھڑا کر سکتا ہے۔ ہاللویا۔ خدا کا کلام اس پہ نازل ہوا ہے کہ تو کب تک غم کھاتا رہے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ شخص جسے خدا رد کر دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، لیکن اس کے برعکس جس پر خدا کی فیور اور خدا کی مہربانی ہو جائے اس شخص کو کوئی گرا بھی نہیں سکتا ہے۔ ہاللویا۔ اور میں ایمان لاتا ہوں یہ پروفیٹک ہے، اس دور میں کلیسیا پاکستان پر خدا کی نگاہ ہو چکی ہے، لیڈر پر خدا کی نگاہ ہو چکی ہے، اور خدا پاکستانی چرچ کو، یوتھ کو، لیڈرز کو اب اٹھانا چاہتا ہے اور اس مقام پہ لانا چاہتا ہے جہاں پر خدا اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاللویا۔ کہ یہ خدا میں اس مقام پر آنے کے لیے تیار ہوں۔
آمین. یہ جنگجو سورما ہے اور اسے خدا نے رد کر دیا ہے. اس نے جنگیں جیتی بھی ہیں لیکن خدا نے اسے رد کر دیا ہے. اور اب خدا کا پلان کچھ اور ہے. خدا کا چناؤ کچھ اور ہے. خدا کا چناؤ موسٹ ریورنٹ سینئر عالی جناب نہیں ہے. خدا کا چناؤ یہ چھوٹے چھوٹے بیٹے اور یہ چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں جنہیں خدا اب اٹھا رہا ہے اور خدا اٹھائے گا اور خدا اس مقام پر لائے گا. اس نوجوان نسل کے وسیلہ سے وہ اپنا جلال ظاہر کر سکے. ہیلیلویا. اس کو جو جنگ کر سکتا ہے، جو خوبصورت ہے، جو دراز قد کا شخص ہے، اسے رد کر دیا خدا نے. اور خدا کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو ایک ایسا بادشاہ دیتے ہیں جس کی ابھی مونچھیں بھی نہیں نکلی ہیں، جو ابھی سو ینگ ہے، جس کو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے لڑنے کا. میں آپ کو بتاؤں آپ کی اس وقت حالت کیا ہے، لیکن آپ خدا کی نگاہ میں ہیں. آپ خدا کی نگاہ میں ہیں. اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. آپ خدا کی آپ ہو سکتا ہے بکریاں چرا رہے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کسی گھر میں ملازمہ ہے، کسی گھر میں ملازم ہے، آپ ہو سکتا ہے کسی ورک شاپ میں وہ چھوٹا بنے ہوئے ہیں جسے صرف یہ کہتے ہیں چھوٹے چائے لیا، چھوٹے روٹی لیا، چھوٹے پانی لیا. آپ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا بنے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو اٹھانے کو ہے، آپ کو انوائنٹ کرنے کو ہے اور آپ اس مقام پر آئیں گے جہاں سے آپ بادشاہوں کو مسا کریں گے. ہیلیلویا. داؤد کو نہیں پتا کہ اس کے لیے پلان کیا دے دیا خدا نے. یہ صرف بکریاں چرانے میں مشغول ہے. اور خدا نے سموئیل سے کہہ دیا تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا؟ کب تک؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے ماضی سے خدا کو کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ کے مستقبل کے لیے خدا فکر مند ہے اور مستقبل میں آپ کے لیے خدا کے بڑے بڑے منصوبے ہیں. ہیلیلویا. آپ وہ لوگ ہوں گے جو انجیل لے کر چلیں گے. آپ وہ لوگ ہوں گے جو خود انجیل بن جائیں گے اور جس گلی، جس محلے، جس معاشرے میں جائیں گے آپ کے وسیلہ سے خدا کا بیٹا یسوع ظاہر ہونے لگے گا. ہیلیلویا. آپ وہ لوگ ہوں گے. آپ وہ لوگ ہوں گے. اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا آمین. خدا کہہ رہے ہیں سموئیل کچھ نیا سٹارٹ کرتے ہیں. میرے پاس کچھ نیا ہے. تو غم کھا رہا ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن میں غم کھاتا نہیں رہ سکتا. اگر آپ 15 باب کے پچھلی آیت پڑھیں، لکھا ہے خدا بھی ملول ہوا اس کو بادشاہ بنا کر. لیکن سب کہیے لیکن خدا کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے. خدا کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے اور خدا کی خوبصورتی یہ ہے وہ بڑے 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 لوگوں کے وسیلہ سے نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے وسیلہ سے کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے. بلند ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے خدا میں حاضر ہوں. بلند آواز سے، بلند آواز سے آمین. خدا کچھ بڑا کرنا چاہ رہا ہے لیکن جنگجو کے وسیلہ سے نہیں، ایک بھیڑیں چرانے والے کے وسیلہ سے. ہیلیلویا. خدا کہہ رہے ہیں ساؤل کو میں نے رد کر دیا ہے. 2 بار نافرمانی کی اس شخص نے. ایک بھائی عدیل نے بتایا، بھائی اظہر نے. دوسرا سموئیل نے کہا تھا میں جمعرات کو آؤں گا اور پھر قربانی چڑھاؤں گا. اس نے انتظار نہیں کیا مرد خدا کا، نبی کا. یہ وہ نبی ہے جب یہ شہر میں جاتا تو بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں اس سے، ڈرتے ہیں اس سے. اور یہ ایک بادشاہوں کے اس نے انسلٹ کی ہے خدا کے کلام کی. اور خدا نے ساؤل کو رد کر دیا ہے. آپ میرے بھائی خادم بھی یہاں بیٹھے ہیں، خادمائیں یہاں بیٹھی ہیں. ہم خدا کی شکر گزاری کریں کہ ہم پر خدا تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے.
وہ عدالت نہیں ہو رہی اب ہماری جو پرانے ادنا نئے میں بھی ہوئی. اعمال 5 باب میں جگہ پہ 2 ایٹ دی اسپاٹ ڈیتھس ہوئی ان کی, لیکن اس کے باوجود خدا ہم سے کچھ زیادہ ہی پیار کرتا ہے. اور جانتے ہیں یہ پیار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب ہم اس کے ساتھ مل کر اس کی بادشاہی کو پاکستان میں ایکسٹینڈ کرنے کا سبب بنے. آمین آمین. یہاں پر خدا کہہ رہے ہیں ساؤل کو چھوڑ دے سموئیل, اپنے سینگ میں تیل بھر. ہم اس چیز پہ آج فوکس کریں گے. اپنے سینگ میں, سموئیل کا تو کوئی سینگ نہیں تھا, لیکن خدا یہی کہہ رہا ہے اپنے سینگ میں. اور کیا کر, یسی کے گھر میں چلا جا اور وہاں جا کر اس کے بیٹوں میں سے ایک کو میں نے اپنے لیے چنا ہے, اس کو جا کر کیا کر, مسا کر دے. مائی گڈنس, میرے بھائیوں میری بہنوں, یوتھ, بڑے بوڑھوں, سب سنیے اس بات کو. آپ کے لیے خدا نے سینگ بھیج دیا ہے جو آج رات وقفے سے آپ پر انڈیلا جانے کو ہے. ہیلیلویا. اور اس سینگ میں خدا کا تیل ہے, اس سینگ میں رول کو اس کی قدرت ہے, اس سینگ میں انوائنٹنگ ہے جو آپ میں سے ہر ریک پر فردن کلام خدا کی قدرت کے وسیلہ سے نازل ہوگی, انڈیلی جائے گی. جو کوئی ہوشیار ہے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہے میں اسے قبول کرتا ہوں. آمین. آپ کا یہ سینگ نکل چکا ہے. داؤد کو نہیں پتا کہ میرے لیے سینگ بھیجا جا رہا ہے اور وہ خالی نہیں ہے, وہ تیل سے بھرا ہوا ہے. داؤد کو نہیں پتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں این ممکن ہے آپ بھی ایسے ہی آ گئے ہیں, کسی کے کہنے سے آ گئے ہیں, کسی نے دعوت دی ہے, اس نے شاید یہ کہا میں رجسٹریشن فیس دے دوں گی تم چلو. میں آپ کو بتاؤں آپ یہاں حادثاتی طور پر نہیں, آپ خدا کے پلان سے یہاں بیٹھے ہیں, آپ خدا کی مرضی میں یہاں بیٹھے ہیں. ہیلیلویا. اور رات پر سینگ انڈیلا جانے کو ہے کہ یہ خدا میں حاضر ہو. خدا سموئیل سے کہتا اپنے سینگ میں کیا کر. سنیے سینگ کہاں سے آتا ہے, ہم ذرا اس پہ غور کریں گے. سینگ ایکچولی جانوروں کے سر سے توڑا جاتا ہے, کاٹا جاتا ہے, رادر توڑا نہیں کاٹا جاتا ہے. یہ سانڈ کے سر پر سے, مینڈوں کے سر پر سے اسے کاٹتے ہیں تو اسے الگ کرتے ہیں, پھر جا کر وہ سینگ قابل استعمال ہوتا ہے. سینگ جب تک جانور کے سر پر ہے, میں جانور اور جسم یہ دونوں ہم ان چیزوں کو سیکھ پائیں گے آج ڈیٹیل کے ساتھ. سینگ جانور کے سر پہ ہوتا ہے, انسان کے سر پہ نہیں ہوتا ہے. آپ اس چیز کو سمجھیے پلیز. سینگ کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے سر پہ سینگ نہیں ہے, لیکن ہمارے سر پہ سینگ آ جاتا ہے جب اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے. پھر انسان کے سر پہ بھی سینگ, ہم اس پکچر کو بھی دیکھیں گے آگے چل کے. سینگ ایک جانور کے سر پہ ہوتا ہے. سینگ اس جانور کے قوت اور زور کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے اگر یوٹیوب پہ فیس بک پہ کچھ جانوروں کی اگر آپ نے لڑائیاں دیکھی ہوں تو وہ اپنے سینگوں سے ایک دوسرے کو مارتے اور زخمی کرتے ہیں. کچھ جانور زیادہ زوراور ہوتے ہیں اور وہ ایسا سر مارتے ہیں یا سینگ سے لڑتے ہیں, وہ دوسرے کا سینگ توڑ دیتے ہیں. اور جس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے وہ جانور جلد مر جاتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر مکھیاں اور دوسری تیسری چیزیں آ کر بسیرا کر, اور وہ پھر لڑنے کے لائق بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سینگ جب جانور کے سر پہ ہوتا ہے, سینگ اس جانور کے زور کی علامت ہوتا ہے, اس کی قوت اور شہزوری کی علامت ہوتا ہے. جب تک سینگ جانور کے سر پہ ہے, جانور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے, جانور اپنی حفاظت کرتا ہے کیونکہ سینگ اس کے سر پہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سینگ جانور کے سر پر
اس کے جسم کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کے جسم کی حفاظت کرتا ہے جب تک وہ سینگ اس جانور کے سر پر ہوتا ہے. نمبر 2, سینگ یہ سمجھتا ہے چونکہ میں سر کے اوپر ہوں, سر کسی بھی جاندار کا کیوں نہ ہو, سر ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے, سر اوپر ہی ہے, اور جو سینگ ہے وہ چونکہ سر کے بھی اوپر ہے, اس لیے سینگ یہ سمجھتا ہے میں اس جسم میں سب سے زیادہ عزت دار چیز ہوں, میں عزت کے مقام پر ہوں. میرے بھائی خادموں, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں, جب تک ہم جسم میں ہیں ہم یہی توقع کریں گے, لیکن جب مسیح میں آ جائیں گے پھر یہودا اسکریوتی کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے, اور جو پکڑوانے والا ہے اسی کے قدم اپنے ہاتھ سے دھونا بھی شروع کر دیں گے. ٹی ڈی جیکس نے اس میسج کو کہا, گلوری آن دا گراؤنڈ, جلال زمین پر. جب تک میں جسم میں ہوں میں نشست مانگوں گا, میں ویلکم مانگوں گا, میں ہار مانگوں گا, میں ڈیمانڈ, جب تک میں جسم میں ہوں. خادمہ دا تو نہیں, لیکن جڑے اپنے آپ نو پرستار کہندے نا, انہاں دا مینوں پتہ ہے کہ پیکج دس دینے, پیکج دس دینے. آسمان پر خدا, اس کے ڈرون چل رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ, ویڈیو بن رہی ہے, ویڈیو بن رہی ہے, آسمان پر اس کی عدالت ہوگی, عدالت ہوگی. سنیے, جب تک سینگ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سینگ اپنی اعلیٰ مرتبت اونچے مقام پر فخر کرتا ہے, اور سینگ جسم سے کہتا ہے تجھے میں پروٹیکٹ کر رہا ہوں, تجھے میں دیکھ رہا ہوں, میں تیری شان ہوں, میں تیرا زور ہوں. سنیے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, ہمیں اعلیٰ نشست پر بٹھایا جائے, اعلیٰ مرتبے پر, اعلیٰ مقام, صدر نشینی, کرسیاں, بازاروں میں سلام, یہ سب کچھ فقی فریسیانہ اسپرٹ ہے جو آج ہم خادموں میں بھی کسی نہ کسی طرح سے اس کی جھلک نظر آ رہی ہے. سینگ, یہ میں آپ کو بتانا, اگر آپ اس اسپرٹ میں ہیں آپ جان لیجئے کہ آپ جسم ہیں اور آپ سینگ کی مانند ہیں. ابھی تک آپ جسم سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر پائے ہیں. سینگ جب تک جسم پر ہوتا ہے, سینگ کہتا ہے میں سب سے اونچا ہوں, میں سب سے اونچا ہوں. ہاں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, خدا کے خادموں, اپنے آپ کو جسم سے الگ کیجئے. ہاللیلویا, اپنے آپ کو جسم سے الگ کیجئے. اگر روح کے موافق چلو گے, غلطیوں کا مصنف کہتا ہے, تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا, اپنے آپ کو ہمیں جسم سے الگ کرنا ہے. ہاللیلویا, جسم سے الگ کرنا ہے, جسم سے الگ کرنا ہے. شانتے کے روبو, سینگ جب تک جسم کے اوپر ہے, سنیے, سینگ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے ہر مہینے, ہر ہفتے تیل لگایا جائے. ابھی عید قربان آنے والی ہے, آپ دیکھیں گے جانور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی لے کر آتے ہیں اور ان کے وہ سینگوں کو تیل لگاتے ہیں, جو کھر ہیں ان کو تیل, اور وہ چمکنا شروع ہو جاتے. سینگ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھ پر سنیے, میں بہت سارے ایسے خادموں کو جانتا ہوں, ابھی بھی یہی پنڈی اسلام آباد کی بات کا, جنہوں نے ہر مہینے مسا دی میٹنگ رکھی ہوں ہے, تازہ مسا, فریش انوائنٹنگ. سنیے, سینگ یہی کہتا ہے مجھ پر تیل انڈیلا جاتا رہے, مجھ پر تیل انڈیلا جاتا رہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں, اس جانور کی رونق, اس جانور کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس کے سینگ پر تھے, اور اس کے سینگ کو ملا جائے, اس کو رگڑا جائے اور یہ خوبصورت چمکدار نظر آئے. لیکن یہ سب کچھ ہم کہاں رہ کے کرنا چاہ رہے ہیں؟ جسم کے ساتھ جڑ کے, جسم سے الگ ہو کے نہیں, جسم سے جدا ہو کر نہیں. ہم برکت جسم میں چاہتے ہیں, ہم برکت لعنت میں چاہتے ہیں.
لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جو جسمانی ہے وہ کن باتوں کے خیال میں، اور جو روحانی ہے وہ، ارے اپنے آپ کو جدا کرنا ہے جسم سے، اپنے آپ کو الگ کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے لائق ہو جائیں، ہم اس کی بادشاہی کے لائق ہو جائیں۔ یوتھ، ہم خدا بھی کرتے ہیں اور فرینڈشپس بھی کرتے ہیں، ہم دوستیاں بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، آپ کا صرف ایک ہی دوست وفادار دوست ہے، اس کے سوا کوئی اور دوست وفادار نہیں ہے، اور اس دوست کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے، جو آپ کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا، جو آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ مجھے کہنے دیجئے، جو آپ کے کپڑے کبھی نہیں اتارے گا۔ وہ دوست ہے، وہ دوست ہے، وہ دوست ہے، وہ ایسا دوست ہے جس نے کہا ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس بھی نہ مل جائے۔ انہی کپڑوں کے اوپر پھر قوت کا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی راست بازی ہمیں دے دی ہے۔ اور پولس کہتا ہے اب میں پرانی انسانیت میں نہیں، اب میں جسم میں نہیں، بلکہ اب میں مسیح کو پہنے ہوئے ہوں۔ ہاللویا! اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللویا! وہ مر چکا ہے، اس لیے مسیح اس میں۔ روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا۔ ہر میٹنگ میں انائنٹ کیجئے، ہر میٹنگ میں تیل مل دیجئے، ہر میٹنگ میں دعا کر دیجئے، ہر سیمینار میں دعا، ہر کروسیڈ میں دعا، ہر کنونشن میں دعا۔ ارے تو 60 70 80 سال کا ہو رہا ہے پاکستانی چرچ، لیکن ابھی تک تو دعائیں کرواتا آ رہا ہے۔ تو کب بڑا ہوگا، کب ذمہ دار چرچ بنے گا، اور کب تو خود سے دعائیں کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سبب پتہ کیا ہے؟ ہم جسم میں بھی ہیں اور ہم مسا بھی ہو رہے ہیں۔ ہم جسم میں بھی ہیں اور ہم خدمت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جسم میں ہم ابھی تک الگ نہیں ہوئے ہیں جسم سے، اور سینگ جسم کے زور میں فائٹ کرتا ہے۔ سینگ جسم کے، کلام میں بنی اسرائیل کو جنگلی سانڈ کی تشبیہ دی گئی کہ یہ جنگلی سانڈ کی مانند ہے۔ سنیے، آپ کو اپنے آپ کو جسم سے الگ کرنا، آپ کو الگ ہونا۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یوحنا کی انجیل میں، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل اس سے کیا ہوگا، اور پھر اس تشبیہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پلیز۔ اگر ہم جسم میں ہیں اور جسم کے پھل ہم میں سے ظاہر ہو رہے ہیں، ہمارا سینگ گناہ کی طرف ہے، ہمارا سینگ بدی کی طرف ہے، ہمارا سینگ ہمارا فخر، ہماری شان کا باعث ہے، میں آپ کو اپنے آپ کو جسم سے جدا کرنا ہے تاکہ آپ خدا کے لائق برتن بن جائیں۔ آمین۔ آپ کو اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، الگ، تاکہ آپ جسم سے الگ ہو کے آپ مسیح میں پیوست ہو جائیں۔ ہاللویا! ہم مسیح میں پیوست ہو جائیں۔ اپنے آپ کو ان جسمانی کاموں سے بچائیے پلیز، جسمانی کاموں سے بچائیے۔ بھائی اظہر بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موبائل کے تعلق سے بتا چکے، میری کافی ویڈیوز اس تعلق سے پڑی ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ۔ سنیے، اگر آپ نے جسم سے اپنے آپ کو الگ نہ کیا، آپ مسیح کے بدن کا حصہ نہیں ہو سکیں گے۔ میری ماں وہ پنجابی تھی، ٹپے گاتی ہوتی تھی، کوئی سونا دو ماہ سے ایک پاسا رکھ سونیا نہیں رہندے دو پاسے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، مسیح نے کہا کوئی نوکر یا تو ایک سے میرا رہے گا اور دوسرے سے۔ آپ روح القدس
کو اور اپنے بدن کو ایک ہی وقت میں خوش نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے, نہ جسمانی طور پہ اور نہ روحانی عالم میں. آپ کو اگر روح کو خوش کرنا ہے, پھر آپ کو اپنے جسم کو, کلام کہتا ہے جو مسیح میں راست بازی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب, پولوس کیا کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں. آمین آمین. اور گلتیوں کا مصنف کہتا ہے روح کے موافق چلو گے تو جسم کے کاموں کو, جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. سینگ جب تک سر پہ ہے, سنیے, سینگ میں بھی جان ہوتی ہے, جیسے آپ کے ناخن میں جان ہوتی ہے نا, سینگ میں بھی جان ہوتی ہے. اور اس کو جو سپلائی مل رہی ہوتی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہوتی ہے؟ تو اگر آپ اپنے جسم میں ہی رہ کر خدمت کرنا چاہتے ہیں, جسم ہی میں رہ کر اپنے بلاوے کو, اپنی خدمت کو پورا کرنا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ انتہائی غلط مقام پر اور آپ نے انتہائی غلط فیصلہ کر لیا ہے. آپ جسم میں ہو کر روح کے کام آپ کو اپنے جسم سے, تاکہ کیا آپ کو اب اپنے جسم کی خواہشیں روحانی عالم میں ستانے نہ لگیں, بلکہ آپ جب جسم سے کٹ جائیں گے, سنیے, آپ کسی کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. ہاللویا. جب آپ جسم سے کٹ جائیں گے آپ کسی کے, کس کے ہاتھوں میں؟ جو جسم سے الگ کر رہا ہے وہ روندنے کے لیے الگ نہیں کر رہا, وہ آپ کو نکھارنے, سنوارنے, بنانے کے لیے الگ کر رہا ہے کہ یہ خدا میں اپنا آپ الگ کرتا ہوں. آمین. اگر سینگ جسم کے ساتھ جڑا ہے اسے جسم سے سپلائی, خون, خلیے, رطوبت, جو کچھ جسم کا ہے سینگ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور سینگ اس سے سب کچھ لے رہا ہے. سنیے, جب تک سینگ سر پہ ہے یہ دوسروں کو زخمی کرتا ہے, جب تک سینگ سر پہ ہے یہ دوسروں سے لڑتا ہے, دوسروں سے لڑتا ہے, یہ دوسروں کے لیے خطرہ ہے. جب تک سینگ سر پر ہے, سنیے, آپ کو اپنے آپ کو جسم سے, جسم کے فخر سے, جسم کی خواہشوں سے آپ کو اپنے آپ کو الگ کرنا ہے. سنیے, ہم ایک بڑے غریب سے خاندان سے تھے. میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے میری ماں نے مجھے پڑھایا میٹرک تک, اور آگے ماں نے ہاتھ اٹھا لیا, کہا پتر ہوں آپ ہی کام کرنا ہی. پھر آگے خود ہی محنت کی, جان ماری, اسٹڈیز بھی کی اور انجینئرنگ بھی کی میں نے. سنیے, چونکہ پینٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور ہم چونا لا کر وہ اپنے گھر میں مارتے تھے, اور چونا آپ ایک دم سے اسے استعمال نہیں کر سکتے. چونے کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ایک دن پہلے لانا پڑتا ہے اور ایک انتہائی مضبوط لوہے کا ڈرم لینا پڑتا ہے. اس میں چونے کو پھینکتے ہیں اور چونے کو پھر اس کے چونے کے اوپر پھر پانی ڈالتے ہیں. اب جیسے پانی ڈالتے ہیں تو کیمیکل ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ چونا جو ہے نا وہ ابلنے لگتا ہے, اور وہ ڈرم کو بھی ایک دو بار نا وہ آگے پیچھے, وہ آپ یوں ہی سمجھے کہ آپ 200 ڈگری پہ کوئی چیز بوائل کر رہے ہیں, آپ پتھر ابال رہے ہیں, وہ اس قدر وہ خطرناک ہو جائے. اور اس کے جو اندر سے وہ نکلتے ہیں نا بلبلے, وہ آنکھوں میں پڑ جائیں تو آپ کی آنکھ فارغ ہو سکتی ہے. سنیے, جس رات اس کو بھگویا جاتا ہے نا اس رات آپ ڈرم کے قریب بھی نہیں جا سکتے, ڈرم بھی آگ بنا ہوتا ہے, اور بیچ میں انگلی ڈالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ابل رہا ہوتا ہے. لیکن اوور دا نائٹ اگر آپ اس کو اس حالت میں چھوڑ دیں تو صبح اٹھ کے پھٹی بھی ڈالی جا سکتی ہے جس سے اس کو پھر, اب اس کے اندر جو ایک سختی تھی وہ ختم ہو گئی ہے.
اور اب وہ ایک ملائم سا پاؤڈر بن گیا ہے. ایک وقت تھا جب وہ انگلی بھی قریب کرنے نہیں دیتا تھا, اور ایک وقت ہے آپ اس کو برش سے اور برشی سے اٹھا کر جہاں مرضی اس کو پھینک رہے ہیں, جہاں مرضی اس کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ ابھی تک وہ پتھر ہیں, چونے کے وہ پتھر ہیں جو ابھی تک بوری سے باہر نہیں نکلے ہیں, جدا نہیں ہوئے ہیں, آپ کو پانی سے دھویا نہیں گیا, آپ کو کلام سے غسل نہیں ملا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ انتہائی خطرناک ہیں. لیکن جن پر آج کی رات آج شام کلام نازل ہو رہا ہے وہ نرم ہوتے جائیں گے, وہ پاک ہوتے جائیں گے, وہ لڑائی نہیں کریں گے. ان کو اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے گا وہ دوسرا بھی آگے کریں گے, اور لوگ پوچھیں گے تم اتنا ڈرتے ہو, وہ کہے گا آپ سے نہیں, مجھے کلام سے ڈر آتا ہے, مجھے کلام سے خوف آتا ہے, کیونکہ مسیح نے یہ کہا کہ اگر کوئی تیرے ایک گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی آگے پھیر دے. میں آپ سے نہیں, میں مسیح کے کلام سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں میں اس کی نافرمانی. اگر آپ جسم میں ہیں آپ ابھی تک سہوترے ہیں, اگر آپ جسم میں ہیں آپ ابھی تک بھٹی ہیں, لیکن اگر آپ جسم سے نکل آئے ہیں ہم مسیحی ہیں, ہم مسیحی ہیں. ہاللویا, ہم مسیحی ہیں, ہم مسیح. اپنے ساتھ والے سے کہیے میں مسیحی ہوں. جسم سے اپنے آپ کو سنیے, میں نے اس کی کچھ ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ پڑھی, آپ بھی دیکھیے گا ضرور. میرا خیال اتنا بڑا یہ 3 سے 4 فیٹ کا وہ رینچ ہے, کٹر ہے جس سے سینگ کو کاٹا جاتا ہے, اور جانور کو ایک کیا کہہ سکتے مشین سے وہ دروازے میں بند کر دیتے گردن کو, مطلب آٹومیٹیکلی وہ گرپ کر لیتا ہے, اور وہ رینچ سینگ کے ایسے اوپر آ جاتا ہے, اور وہ پیچھے سے جس طرح نہیں بڑی بڑی باڑ کاٹتے وہ بڑی کینچیوں سے, اس طرح سے وہ پیچھے سے ایسے دباتے ہیں اور سینگ ایسے کٹ کے نیچے گر جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ عمل بڑی تکلیف کا ہے. سینگ کو جسم سے جدا کرنا یہ آسان نہیں, یہ پینفل ہے, یہ تکلیف کا عمل ہے. لیکن جب تک سینگ جسم سے جدا نہ ہو وہ مالک کے استعمال کے قابل نہیں ہوتا ہے. سنیے, اب سینگ کے اندر کی کیا صورت ہوتی ہے, اندر سے وہ بے ترتیبہ ہوتا ہے. کوئی نیل, کوئی ہڈی اس طرف کو بڑی ہوتی ہے, کوئی ادھر کو, حالانکہ خالی ہوتا ہے اندر سے لیکن سارے کا سارا خالی نہیں ہوتا ہے, بے ترتیبہ ہوتا ہے اندر سے. پھر اس کو مشینوں سے صاف کیا جاتا ہے, اس کے اندر تک مشینیں جاتی ہیں اور وہ اس کو اندر سے, اس کے اندر جتنا گند ہوتا ہے, جتنی بے ترتیبی ہوتی ہے اس کو نکالا جاتا ہے, اور پھر اس کو باہر سے اور اندر سے اس کو ملائم کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی تک شاید جسم سے تو جدا ہو گئے لیکن اندر سے ہماری صفائی نہیں ہوئی ہے. ہم چرچ میں آ گئے, ہم تھوڑا بہت خدمت بھی کرنے لگے, دنیا سے نکل آئے, دوستیاں چھوڑ دیں, شراب چھوڑ دیا, نشے چھوڑ دیے, گالی گلوچ دینا چھوڑ دی, لیکن یہ باہر کے کام ہیں, اندر شاید ابھی گندگی بھری ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مسیح کا یہ کلام ہم پہ سچ ثابت ہو کہ تم باہر سے تو سفیدی پھری لیکن اندر تمہارے, کہ ایسا تو نہیں ہے. ہمارے اندر کیا چل رہا ہے؟ بعض اوقات ہم چرچ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور چرچ میں بیٹھے بیٹھے اپنے بوائے فرینڈ, اپنی گرل فرینڈ کو میسیجز سینڈ کر, ہائے ہنی تم کیسی ہو, میں تمہیں مس کر رہا ہوں. ارے جس باپ کے قدموں میں ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ درست کر. یہ انتہائی بیہودہ کام ہے. ہمیں اپنے آپ کو اندر سے بھی صاف کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اندر سے بھی صاف کرنا ہے. پیچھے والے بھی اگر ہو سکے تو کوشش کریں اندر سے صاف کرنے کی, سب مل کے اندر سے. اور سنیے, اندر سے سینگ کیسے صاف ہوتا ہے.
جب اسے جانور کے سر سے کاٹ لیا جاتا ہے، جب اسے جسم سے الگ کر لیا جاتا ہے، تو کافی کام ہوتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیل، کاش کہ میں اس پہ لمبا سیمینار دے سکوں آپ کو. سنیے، بہت زیادہ کاموں میں سے جو ایک سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو جسم کی سپلائی چل رہی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. اب وہ سینگ جسم سے کچھ بھی لے نہیں سکتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی یسوع مسیح میں نئی پیدائش کا تجربہ پا چکے ہیں، اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، آپ کو اپنے جسم پر غالب آنا ہے. آپ کو اپنے جسم کو، اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کرتے رہنا ہے. یہ پروسیس ہے. اس کے لیے روزے رکھیے، دعائیں کیجئے، مدد لیجئے، اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھیے، پوچھئے ان سے کہ وہ کیسے جسم پر غالب آئے تھے. اور سب سے بڑھ کے بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کر دیجئے. بائبل مقدس باہر بھی لیکن خاص اندر سے آپ کو خالص کرتی جاتی ہے. ہاللویا! بائبل مقدس کو پڑھنا، بائبل مقدس کو سننا شروع کیجئے. سنیے، بائبل میں یہ لکھا ہے، رومیو 10:17، بائبل کہتی ہے ایمان اور سننا. آپ کے گھر میں جو ٹی وی ہیں، جو موبائلز ہیں، جتنا ڈیجیٹل گیجٹس آپ کے گھر میں ہیں، ان میں بائبل کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. پوری کی پوری بائبل آڈیو فارم میں فری انٹرنیٹ پہ پڑی ہے. ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اپنے گھر میں 24 گھنٹے اس کو پلے کیجئے. خدا کے کلام کی قدرت آپ کے گھر سے، آپ کے خاندان سے، آپ کی در و دیوار سے ابلیس شریر اور اس کی ناپاک تاثیروں کو باہر دھکیل دے گی، اور آپ کے گھر میں کلام خدا کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی قائم ہونا شروع ہو جائے گی. کیونکہ کلام میں قدرت ہے، اور لکھا ہے جب زور آور آتا ہے تو کمزور بھاگ جاتا ہے. شریر آپ کے گھر کو، آپ کے بیٹوں، آپ کی بیٹیوں کو چھوڑے گا جب آپ کے گھر میں کلام بولا، پڑھا، سنا، سمجھا جانے لگے گا. کوئی بلند آواز سے کہے کلام آپ کے اندر کو. اور سنیے، سینگ جیسے جدا ہو جاتا ہے، سینگ اگر چھوڑ دیا جائے تو سینگ اور زیادہ سوکھ جائے گا اور وہ کسی کام کا نہیں رہے گا. اگر سینگ کو چھوڑ دیا جائے. ابھی بھائی اظہر مجھے کہہ رہے تھے سیشن کے اینڈ پہ، کہہ رہے تھے جتنے لوگوں نے آج یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، مسیح پر ایمان لائے، آپ ضرور اپنے چرچز میں جائیے اور اپنے پاسبان سے کہیے کہ ہمیں اب اگلی تعلیم دیجئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم آپ کو ایسا نہیں چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. آپ کو اپنے چرچز میں واپس جانا ہے اور اپنے پاسبان سے کہہ کے پانی کا بپتسمہ بھی لینا ہے اور کلام کو سیکھنا، سمجھنا شروع کرنا. میں معافی چاہتا ہوں، ہم لیڈرز نے ابھی تک آپ کو وہ انوائرمنٹ نہیں دیا، نیو بلیورز کو، نئی پیدائش والوں کو، کہ آپ آئیں اور کلام. ہم نے آپ کو ممبر بنانے کی کوشش کی ہے، جو بائبل جس خیال کو سپورٹ ہی نہیں کرتی. مسیح نے نہیں کہا تھا ممبر بنانا، مسیح نے کہا تھا میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، اپنے پاسبانوں سے کہو کہ ہمیں شاگردیت کی تعلیم دیجئے، ہمیں شاگرد بننا، پھر آپ قائم رہیں گے. سنیے، سینگ کو اگر کاٹ کے الگ رکھ دیا جائے، پھینک دیا جائے، سینگ سوکھ جائے گا، بھرنا شروع ہو جائے گا اور وہ سینگ کا رامد نہیں رہے گا. آپ بھی اگر مسیح پر ایمان لا کر چرچ کے ساتھ نہ ملے، آپ الگ رہے، آپ اپنی موج مستیوں، اپنے شغل میلوں میں رہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے. کیونکہ شریر اسی دن آپ کا دشمن بن گیا جس دن آپ نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے روح القدس کو انعام کے طور پر لیا اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانا. اسی دن سے شریر آپ کا مخالف ہوا. اب آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو رفاقت چاہیے، آپ کو فیلوشپ میں آنا چاہیے، آپ کو مل کر دعا کرنی چاہیے، آپ کو مل کے بیٹھنا چاہیے، آپ کو ہول نائٹ پریئرز میں آنا چاہیے. اور ہوتا یہ ہے، ہم توبہ کر کے نجات پا کے ہم پھر سے بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں، ہم پھر سے برگشتہ ہو جاتے ہیں اور ہماری پہلے سے بھی بری حالت. سینگ کو صاف کیا جاتا ہے
باہر سے بھی, اور باہر سے مراد ہماری آؤٹ لک بھی اچھی ہونی چاہیے. ایتھے بھی پیچز لگے ہون, ایتھے بھی کوکے, ایتھے بھی مرکی, گلے چ بھی لوہے دی, پیراں چ بھی. آپ کی ظاہری آؤٹ لک بھی خوبصورت ہونی چاہیے. آمین آمین. او ادھروں بھی چنڈے نے وال, ادھروں بھی تے وچ تھوڑے جے رکھے نے. نہیں یس میرا پتر ہے, تیری خوبصورتی نہیں ہے. ہاں تو کاپی کر لیا کسے گورے نو, لیکن تو اپنا آپ کدوں بنے گا, تو آپ ہی کدوں سامنے آئیں گا. شوکت صدیق نظر آئے, فیصل نظر آئے, سہیل نظر آئے, مجھ میں کوئی گورا نظر نہ آئے. جیسا خدا نے مجھے بنایا ہے میں ویسا ہی نظر آنا چاہتا ہوں, نظر آنا چاہتی ہوں. ہیلیلویا. ایسے رنگ چاہتے ہیں اسی شرٹاں دے تے پینٹاں دے, اور لگتا کسے نا مشہوری چل رہی ہے کسے پینٹ دی کمپنی دی. سوفسٹیکیٹڈ, ڈیسنٹ. اردو چ کی کہاں گے جی ڈیسنٹ نو؟ ہاں معزز نہیں, سوبر. یس سوبر لفظ ہے. سوبر نظر آئے آپ, مہذب نظر آئے آپ کا پہناوا اچھا ہو. یار جدوں تسی صاحب نظر آؤ گے تے توانوں کوئی او کہہ کے کیوں بلائے گا. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے بائی دا وے. میں آپ کو ایک تصویر دکھا, ہم چینج ہی نہیں ہوتے, ہم باہر سے چینج ہی نہیں ہوتے. ہم سوبر ہو, آپ خوبصورت نظر آئیں, آپ خدا کی شبیہ ہیں بائی دا وے. خدا نے آپ کو اپنی صورت بخشی ہے اور آپ اس کو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بدروحیں ہیں جو آپ کی صورت کو بگاڑ رہی ہیں. آپ کو سوسائٹی میں رہنا چاہیے تھا, قبروں میں نہیں رہنا چاہیے. آپ کو اپنے آپ کو سنوارنا ہے, خوبصورت بنانا ہے. آپ کو اپنے تئیں پتھروں سے, آپ کو اپنے تئیں فیشن سے زخمی نہیں کرنا ہے. آپ ایسے ہو کہ آپ کے کپڑے پہنے ہو, آپ اچھے طریقے سے نہائے دھوئے ہو, آپ خوبصورت نظر آئے اور آپ کو دیکھ کر کوئی کہے یہ خدا کا بیٹا ہے, یہ خدا کی بیٹی ہے, یہ مسیح جیسا دکھتا ہے, یہ مسیح جیسی دکھتی ہے, اس کا پہناوا, اس کی آؤٹ لک سب کچھ مسیح کی مانند ہے. مسیح نظر آئے ہم میں سے, اس کو پھینکا نہیں جاتا ہے. وہ ماہر کے ہاتھ میں آتا ہے. جب جیسے ہی وہ جسم سے سانڈ پر سے اسے اتارا جاتا ہے, وہ ایک ماہر کے ہاتھوں میں آتا ہے. کس لیے؟ تاکہ یہ ایک اچھا برتن بن جائے. آمین. اسے کاٹ لیا جاتا ہے. اور سنیے, میں نے پہلے کہا تھا سینگ کو جب کاٹا جاتا ہے, اس کو جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے نا, وہ الٹا کر لیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا جب سینگ جانور کے سر پر ہوتا ہے تو جو چوڑا حصہ ہوتا ہے وہ جانور کے سر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اور جو باریک نوک ہوتی ہے وہ اوپر نیچے دائیں بائیں کسی بھی طرف کو, سینگ مڑے ہوتے ہیں, کچھ سیدھے بھی ہوتے ہیں, وہ کسی بھی لیکن وہ جو نوک ہوتی ہے وہ ہمیشہ, اور جو موٹا حصہ ہوتا ہے وہ سر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. سنیے, جیسے سینگ کو کاٹا جاتا ہے, سینگ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے, اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے. جو چیز اوپر ہوتی ہے وہ, اور جو نیچے ہوتی ہے وہ. سنیے, آپ جب مسیح میں آئیں گے آپ یہ توقع کریں گے, ہیلیلویا, میں نے توبہ کی, میں نے بپتسمہ لیا, او میں نے اس خادم سے بپتسمہ لیا, اب ستئی خیرانے ہون کاروبار ودے گا, ہون کار چ خوشی آئے گی, ہون برکت آئے گی, ہون رونقاں لگ جان گیاں. کچھ ہم جیسے احمق خادم بھی یہی کہتے ہیں, چرچ کو بہکاوا دیتے ہیں, سبز باغ دکھاتے ہیں.
ارے جس کی دنیا میں ہو آپ اس کے مخالف ہو گئے ہو, آپ نے اس کے خلاف نرسنگا بجا دیا ہے, اب وہ آپ کو آرام سے بیٹھنے دے گا اور خدا کی برکتوں کو انجوائے کرنے دے گا؟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ کہ ایک اور نکل گیا. وہ پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو واپس کھینچ کر لائے, لیکن سب کہیے لیکن جو کچھ بھی نجات کے بعد خدا ہونے دے یا کرنا چاہے اس کو ہونے دیں. آپ بکھلا گئے ہیں, ہونے دیں. آپ پریشان ہو رہے ہیں, ہونے دیں. آپ کی ممی آپ کے ڈیڈی آپ کے خلاف ہو گئے کیونکہ آپ نے دعائیں شروع کر دیا, انہیں خلاف ہونے دیں. آپ کے پڑوسی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں, انہیں خلاف ہونے دیں. آپ کو گھر میں, آپ کو آس پڑوس میں آپ کے فرینڈز اور آپ کی بوائے فرینڈز اور آپ کی گرل فرینڈ وہ اب آپ کو گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں. انہیں گالیاں, جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو اب اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. جو آپ کی شان تھی کسی وقت, اب اس کو نیچے کر دیا گیا ہے. اور جہاں سے آپ کو سورس مل رہا تھا, زور مل رہا تھا, جہاں سے آپ کو وائٹامنز اور آپ کو منرلز مل رہے تھے, آپ کو پروٹین مل رہے تھے, جہاں سے جسم کے کام آپ کے اندر داخل ہو رہے تھے, اب اس کو سامنے لایا گیا ہے اور اس پر کام شروع ہو گیا. اس کو اب اتنا خوبصورت کاٹیں گے, اس کو اندر سے صاف کریں گے. آپ کو چکر آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن چکر آنے کیونکہ آپ پر اور آپ کے اندر اب کام ہونا. اپنے ساتھ والے سے کہیے, میں نے تو ایسے ہی کہا تھا یہ کلام میرے لیے ہے, لیکن یہ تو سچی مچی میرے لیے ہے. ہو کون سمجھتا ہے یہ کلام اس کے لیے ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے کہ یہ خدا میں اس کلام کو قبول کرتا ہوں. شاباش, اور اونچا بلند آواز سے آمین آمین. اپنے ساتھ والے سے کہ یہ کلام آپ کے لیے بھی ہے. ہاں کہ کتنے میں موج نہ بیٹھا ہے نا کہ میرے لیے, کہ آپ کے لیے بھی ہے یہ کلام, آپ کے لیے بھی ہے. آپ کے, میں ابھی پچھلے ہفتے والے دن ٹوبا ٹیک سنگھ میں تھا, وہاں بھی ایک لیڈرشپ کانفرنس تھی اور ہوتے جنہ کلام سننا سی انہاں نال بہتے انہاں دی میڈیا دی ٹیم سی. او کچھ 7-8 منڈے, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. جب سیشن شروع ہوا نا, کوئی ایک ایسا میڈیا والا بندہ نہیں تھا جو آنسوؤں کے ساتھ رو نہیں رہا تھا, اور اس نے بس ایسے موبائل پکڑا تھا, سکتا تاری تھا اور آنسو جاری تھے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اے کلام نا, اے بڑیا, اے بڑے, نہیں او دے لئی بھی یہ تے کلام. بعض اوقات اسی کہنے لا کے سنا دینے ہے نا. کوئی نرس بیٹھا ہے, یہاں بیٹھی ہے نرس میڈیکل سے ریلیٹڈ, ایک دو تین بہنیں ہیں. سنیے, اگر آپ کے بازو پہ زخم آ جائے اور آپ ہاسپٹل جائیں تو کوئی ستی جی نرس نکلے تو اس کو آپ کہیں کہ جی ذرا پائیوڈین لگا دیں, ٹریٹمنٹ کر دیں, تو وہ کہے دونوں بازو آگے کرو, دونوں پہ دوائی لگانی ہے, تو دونوں پہ پائیوڈین لگائے, تو آپ کو تکلیف کس بازو پہ ہوگی؟ جس کے نیچے. تو ایس بازو تے تو پائیں ڈبل ڈوز مل جائے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو کلام اگر لگ رہے نا اندر, اس کو لگنے دیں. یہ کلام آپ کو مارے گا نہیں, یہ کلام آپ کو شفا بخشے گا, یہ کلام آپ کو ہیل کرے گا, یہ اندر سے ہیل کرے گا, یہ باہر سے ہیل کرے گا, یہ آپ کی روح, بدن اور جان کو شفا اور نجات بھی بخشے گا. ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے کہ یہ خدا میں کلام کو لگنے کی اجازت دیتا ہوں. آمین. اب آپ نے خدا سے کہہ دیا, اب وہ لگائے گا, لیکن آپ مریں گے نہیں, آپ جیتے رہیں گے. آپ جیتے تاکہ آپ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کر سکیں. ہیلیلویا. سنیے, سینگ کو جب الٹا کر دیا جاتا ہے, پھر اس کے اندر سے چیزوں کو, اور پھر جب وہ اندر صفائی چل رہی ہوتی ہے تو وہ چیزیں اندر ہی گر رہی ہوتی ہیں, اس کو پھر سیدھا کیا جاتا ہے اور اس کو جھاڑا جاتا ہے تاکہ اس کا اندر
جو بڑا پن ہے, جو خودی ہے, جو میں اندر ہے, جو چودھری صاحب اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ سب کچھ جو جسم اور جسم کی خواہشیں ہیں, جو شہوانی تاثیریں اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو وہ کھرچتے ہیں, اور پھر تاکہ صرف باروں نہیں, کیا ہو کہ آپ خدا کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو دونوں طرف سے صاف کر دے. کیا آپ خدا کو اجازت دیتے ہیں؟ کیا آپ خدا کو اجازت دیتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے, خدا مجھے میرے جسم سے جدا کر تاکہ میرا اندر صاف ہو جائے. آمین. سنیے, فلپیوں 2 باب میں یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے, اگرچہ وہ خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز کیا کیا اس نے؟ اپنے آپ کو, سنیے, جو خالی کے لیے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کینو, اور کینو کا مطلب ہے کسی چیز کو, کسی کنٹینر کو اس مقام پر لانا کہ وہ اندر سے, کسی چیز کو اس مقام پر لے آنا کہ وہ اندر سے, سینگ کو اندر سے خالی کیا. سنیے, وہ خدا ہو کے, جلال کا مالک اور جلال کا بادشاہ ہو کے اپنے آپ کو اندر سے, سنیے, وہ جو جلال کو پہنے ہوئے تھا اس نے اپنا جلال چھوڑ دیا ہے, انسانوں کے مشابہ ہو گیا ہے, خادم کی صورت اختیار کی ہے, خدا ہو کے انسانوں کے مشابہ. اور خادموں, کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم انسان ہو کے ہم خدا کی جگہ اندر کی بات ہو رہی ہے, اندر سے اس نے اپنے آپ کو کتنے سمجھتے یہ کلام, اس نے اپنے آپ کو اندر سے, سینگ کو بھی اندر سے خالی کیا جاتا ہے. اور سنیے, میں بالکل اپنے اینڈنگ پہ ہوں, جب سینگ کو اندر سے خالی کر لیا جاتا ہے اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا, جب وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے, اندر سے اس کے گندگی نکل جاتی ہے, بے ترتیبی ختم ہو جاتی ہے, اب نارمل گروتھ جو ہوئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور وہ باہر سے اور اندر سے اس کی دیوار جو ہے وہ خوبصورت دکھنا, بلکہ کچھ سینگ ایسی ہوتے ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں. آپ بلب پہ جا کے یہ ٹپ اپنی بلب پہ رکھیے گا, آپ کے ناخن کے اندر سے روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی. سینگ کی ہڈی بھی ایسی ہے, اگر جب صاف ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ نظر آنے لگتا ہے. میرے بھائی میری بہن, یوتھ, آپ اس بات کو سمجھیے, جس دن آپ کے اندر سے خدا کا بیٹا یسوع نظر آنا شروع ہو گیا, آپ جان لیجئے گا کہ میں اندر سے خالی ہو چکی ہوں, اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ اس کا اندر صاف ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے اندر کی چیزیں باہر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. چرچ, میں نے آپ کو پچھلے یوتھ کانفرنس پہ بتایا تھا, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہ ہم سے کہتے ہیں آپ تو کرسچن نہیں لگتی ہو, صرف گورے رنگ تو. اور میں نے بتایا تھا کہ کوئی غیرت مند ہو جو ان کو اسی مقام پر کھڑی ہو کے بتائے, ہاں میں صرف کرسچن نہیں ہوں, میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کی بیٹی بھی ہوں. یہ نیکسٹ لیول ہے میرے کرسچن ہونے کا. میں صرف مسیح نہیں ہوں, اب مجھ میں سے مسیح نظر آئے گا. اب میں مسیح کو اپنا منہ بند کر کے اس کو بھی شٹ ڈاؤن نہیں کروں گی, بلکہ میں اپنا منہ کھولوں گی, اور میری گفتگو کے وسیلہ, میرے کردار کے وسیلہ سے خدا کا بیٹا
नजर आएगा। हालेलुया, क्योंकि मैं अंदर से खाली हो चुका हूं। जिस्म और जिस्म के काम जाते रहे हैं। फ्रेंडशिप्स दियां ख्वाहिशां खत्म हो गई हैं। किसके साथ दोस्ती की ख्वाहिश जाग उठी है? किसके साथ? सुनिए, एक बकरा सी ते बकरी ना बड़ा प्यार करे ते इंतजार करे कि कदों मेरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲੀ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਂ ਮਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਗੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਐ ਜਿਸਮ ਪਰਾਂ ਮਰ, मैं तो कुर्बान हो चुका माँ, मैं तो कुर्बान हो चुकी हूँ, मैं मसीह के साथ कुर्बान हुआ हूँ और अब मैं जिंदा न रहूं बल्कि मसीह मुझ में, मसीह मुझ में, मसीह मुझ में। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं कुर्बान हो चुका हूँ, मेरा जिस्म मेरा नहीं रहा है, इससे मैंने जिस्म की रग़बतों समेत सलीब पर खींच दिया है और अब मैं जो जिंदगी गुजारता हूँ, ओहो खुर्राबा शांते, आपको अपने जिस्म से अपने आप को। और सुनिए जो खूबसूरत बात जो मैंने पहले सुनिए, जब आप जिस्म से कट जाएंगे, नौजवान होते हुए, यूथ होते हुए, यहाँ तक के बूढ़े होते हुए भी, सर सफ़ेद होते हुए भी, बचपन से लेकर बड़े बूढ़े तक हर एक के लिए ये कलाम है। आमीन। सुनिए, जब आप जिस्म से कट जाएंगे और आप खुदा को इजाज़त देंगे कि आपको बाहर से भी साफ करे और आपको अंदर से भी साफ करे, अंदर से भी, फिर सबके ये फिर आप उस मकाम पर आएंगे कि आपके अंदर तेल भरा जाएगा। फिर आपके लिए आपके पास्टर को कहा जाएगा, इस बेटी को आगे लेकर आ, इस बेटे को आगे लेकर आ, इस यूथ को फ्रंट पे लेकर आ, ये बेटी पाक है, ये बेटा पाक है, ये अपने जिस्म के कामों पर गालिब आती है, ये जिस्म के कामों पर गालिब आता है, इसको आगे लेकर आ और इसमें तेल उंडेल दे। समूएल अपने सींग में तेल भर कि ये खुदा मैं भी वही सींग हूं। आमीन। और वक्त आ गया है कि अब आप में तेल भरा जाए, वक्त आ गया है कि अब आपको कोठरी से निकाला जाए, वक्त आ गया है कि आपको उस मकाम से निकाला जाए जहां पर आप कई अरसे से पड़े हैं और अब आप में तेल भरा जाए। ऊपर नहीं, मुझे अपने अंदर तेल चाहिए, मुझे रूल कुछ अंदर चाहिए, रूल कुछ अंदर चाहिए। पेंटिकॉस्टल चर्च ने सिर्फ रूल कुछ को बेगाना जुबानों तक रखा नहीं, उसने कहा था तौबा करो तो तुम में से हर एक रूल कुछ, और वो कहां पर आएगी? मसीह ने कहा था मैं तुम्हारे साथ भी हूंगा और तुम्हारे। आप दोनों हाथ उठाइए और खुदा से कहिए, खुदा तेल मुझे अपने अंदर चाहिए। आमीन। अब वो वक्त आन पहुंच जब आप अपने आप को जिस्म से अलग कर लेंगे। सुनिए, फिर तेल आपके ऊपर नहीं उंडेला जाएगा, फिर तेल आपके अंदर उंडेला जाएगा। और सुनिए, अंदर इसलिए नहीं कि आप सिर्फ खूबसूरत लगें, कोर्राबा शांत है, अगर कोई हो सके तो इसे कबूल करें। तेल आपके अंदर इसलिए उंडेला जाएगा कि आपके सामने बादशाहों को हाजिर किया जाए और आपको उनके सरों के ऊपर उल्टा किया जाए।
जो बरकत आपके अंदर है, जो अनॉइंटिंग आपके अंदर है, जो पाकीज़गी आपके अंदर है, वो मुल्क के बादशाहों को दी जाए, वो दुनिया के बादशाहों को दी जाए, वो दुनिया के लोगों को दी जाए। जो कुछ आपके अंदर है, खुदा ने आपके अंदर तेल उंडेला है, खुदा ने आपके अंदर अनॉइंटिंग रखी है, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो कौमों के लिए है, वो उम्मतों के लिए है, वो इस दुनिया के बादशाहों के लिए है। और मैं इसको प्रोफेटिकली रिलीज करता हूं कि पाकिस्तानी चर्च वो चर्च होगा जो बादशाहों को अनॉइंट किया करेगा। हालेलुया। इससे पेशतर कि ये सींग बादशाह के सर पर आए, इसे जिस्म से, इसको अंदर से, इसको बाहर से, और फिर इसको इंतज़ार करना है कि कब खुदा की तरफ से आवाज़ आए, मुझे उठाया जाए और मुझ में तेल भरा जाए। हालेलुया, मुझ में तेल भरा जाए। सुनिए, खुदा का रूह आप पर तेल उंडेल रहा है। आप में से बहुत सौ को खुदा के रूह ने छू लिया है। ये वक्त है आप अपने आप को पूरे तौर पर 100% अपने आप को पेश कर दें कि ये खुदा मैं अवेलेबल हूँ, खुदा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। मैं वो सींग बनना चाहता हूँ, वो बनना चाहती हूँ जिसको जिस्म से अलग किया जाए, जिसे जंगली सांड से अलग किया जाए, जिसे जिस्म और जिस्म की ख्वाहिशों से अलग किया जाए। और खुदा मैं वो सींग बनना चाहता हूँ, मैं वो सींग बनना चाहती हूँ जिसे बाहर और अंदर से साफ किया जाए। और फिर ना सिर्फ ये जिसमें क्या किया जाए, तेल उंडेला जाए। आमीन आमीन। जिसमें तेल उंडेला जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस तेल को रूहुल कुद्स से तशबीह देती है। आज की रात आपके लिए रूह से मामूर होने की रात है। आज की रात जिस्म के कामों पर गालिब आने की रात है। जिस्म के हल्का से निकलकर रूह के हल्का में दाखिल होने की रात है। हालेलुया। आज की शाम रूह कुछ से मामूर होने, बेगाना जुबानें बोलने की रात है। आज की रात आपकी दुआए जिंदगी की बहाली की रात है। आज शाम आप पर तेल उंडेला जा रहा है और भी उंडेला जाएगा। आप में से कितने जो ये चाहते हैं आज शाम वो तेल से मुअत्तर हो जाए, आज शाम उनके सर की खुश्की जाती रहे, आज शाम उनका बदन तेल की खुदरत से, तेल के शोर से, तेल की मुलाहट से, आज शाम तेल आपकी जिंदगी को एक नया रौनक, एक नई रौनक दे दे, एक नई शान दे दे। और ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का रूह ही कर सकता है। कोई कहिए कि मैं तैयार हूं। आमीन। आइए सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं। आइए कुर्सियों को छोड़ दीजिए और सामने निकल आइए, अपनी सत्रों से, लाइंस में से बाहर निकलिए और आइए खुदा से कहिए, खुदा मैं हाजिर हूँ, खुदा बाप मैं हाजिर हूँ, खुदा मैं हाजिर हूँ। रोबो शाटो को लेबे शांते के रोबो और रेबे शांते के रो। यस 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 यस। खुदा आपको जिस्म से अलग कर चुका है। खुदा आपको तामीर करना चाहता है, अंदर से पाक आपको अपने आप को अवेलेबल करना है। उस सींग की मालिक जो दूसरों को अनॉइंट करता है, उस सींग की मालिक जो दूसरों को तेल लगाता है, उस सींग के मालिक। यस 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 यस। आप सबके सब आगे आ सकते हैं। खादिम आप पे हाथ रखेंगे। रोटो बोले मेरे शांते के रोबो शांतो और रेबे शांत। खुदा आपको पाक करना चाहता है। ये बेटे आगे निकले, इस तरफ को आ जाए ताकि पीछे और लोग आ सके। रेटो टो शांतो। यस यस, आगे निकलो बेटे, आगे। और रेबे शांतो रेंटो को लेब्रेशन के रेबो शांतो। यस यीशु मसीह के खून की कुदरत, रोज को उसका तेल की कुदरत, उसका कलाम। यस मेरी बेटियों, वो आप पर उंडेल रहा है, आप पर तेल उंडेला जा रहा है, आप पर तेल उंडेला जा रहा है, आपको पाक किया जा रहा है। खुदा का रूह आपको पाक कर रहा है। Shekete boloro santo dore, repento kobore satedele. In the name of Jesus, tel, 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 Ruh का tel, Ruh का tel, Ruh का tel.
روشوٹوپولے میرے سانتے گے ریبوشاتو دورے. یس ہولی اسپرٹ خدا کا روح اپنے بچوں پر نازل ہو. خدا اپنے بچوں پر اپنے روح کو نازل کر. یسوع مسیح نے کہا رول کو سلو, رول کو سلو, رول کو سلو. یہ جگہ بیگانہ زبانوں سے گونجے. رول کو اس کی قدرت نازل ہو رہی ہے. جو بھی الفاظ خدا آپ کو دے رہا بولیے 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 بولیے, ریلیز کیجیے. Repeshoto lobo robo robo shante, repentoto robo bobo rebe sate, recale rebe shante derio, repento gobo rebe sante dere. In the name of Jesus, in the name of Jesus. यीशु का नाम से रूल को स्लो, यीशु का नाम से रूल को स्लो, यीशु का नाम से रूल को स्लो. रेपेंटो जो भी अल्फाज है वो एक लफ्ज है या दो लफ्ज है, बोलिए. Rapanto dobo rebe santo dore, lekropal debe rebe rebe rebe, robo shoto dobo rebe. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, 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 रोल को स्लो. Yes, 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 hallelujah. Roto porrente tele, logroso le pereshanto. Yes, रूह का तेल उंडेला जा रहा है. लीजिए, दोनों हाथ उठाइए, लीजिए, उसको रिसीव कीजिए. Yes, yes, hallelujah. Gore repanto. Retolo correbe shante te bronto dore, rekete de rebendo do borembedalo, rebondo do bobo rebe sate dere, rekoshoto le bele bele santo. यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, रोल को स्लो, रोल को स्लो. यस यस, आग लगी हुई है, यहाँ पर आग लग चुकी है, रूह की आग लग चुकी है. वो आपका बंधनों को तोड़ रहा है, आपके जुए टूट रहे हैं, आपको आजादी मिल रही है. खुदा आपको डिलीवर कर रहा है. डिलीवरेंस. शांता ताला रा शांते ताले. यस मेरे भाई खादिम, आपके लिए भी यही कलाम है. अपने आप को पेश कीजिए कि आपके अंदर तेल उंडेला जाए, आपके अंदर तेल उंडेला जाए, आपके अंदर अनॉइंटिंग आ जाए. आप अनॉइंटिंग को कैरी करने वाले हो, आप मसा के कैरियर बने. आप जहां पर जाए, रोल को उसकी कुदरत आपके साथ जाए. आपका वसीला से लोग तौबा करें, आपका वसीला से खुदा की बादशाही को वसत मिले. कहिए, दोनों हाथ उठा के कहिए, खुदा मैं हाजिर हूं. प्रेरे सांते. यस, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखिए और उसके लिए दुआ करना शुरू कीजिए. कहिए, खुदा मेरे साथ वाले भाई को, मेरी बहन को अनॉइंट कर, अनॉइंट कर. मेरे इस भाई पर तेल उंडेला जाए. यस यस यस, अब अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए दुआ कीजिए. दूसरे के कहिए, मेरे भाई को अनॉइंट कर दे, मेरे भाई को, मेरी बहन को अनॉइंट कर दे, मेरी बेटी को अनॉइंट कर दे. मुंह खोलिए, दुआ कीजिए. ये आंसू इस बात की तस्दीक है कि खुदा का रूह आपको छू रहा है, खुदा आपके अंदर काम कर रहा है. यस हालेलुया. वो आपको जिस्म और जिस्म के कामों पर गलबा दे रहा है. शेडो डो डो रेबे
Rebe shendodo, rebe shendodo. Yes, deliverance, deliverance, deliverance. यीशु का नाम से deliverance, यीशु का नाम से deliverance, यीशु का नाम से deliverance, deliverance, deliverance in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Yes, deliverance. यीशु मसीह के नाम से आजाद हो. खुदा मैं अपने बेटे के लिए तेरे कदमों में आता हूँ. इसकी जिंदगी में मैं तेरी कुदरत को रिलीज करता हूँ. वो कुदरत जो तेल की सूरत में दाऊद पर उंडेली गई, वो कुदरत जो खुदा तेरे नबियों और कहनों पर उंडेली गई, जो बादशाह पर उंडेली गई, मैं इस बेटे पर भी तेरे रूल को, उसकी कुदरत को उंडेलता हूँ. अनॉइंटिंग शाही को कायम करता हूँ. जिस्म और जिस्म के काम मिटे यीशु के नाम से. और आज के बाद ये बेटा बदल कर और ही तरह का आदमी हो जाए. शुक्रगुजारी शुरू कीजिए, खुदा की तमजीद शुरू कीजिए. खुदा ने आज आपको बहाल कर दिया है. आप जवानी में पाक हो गए हैं, आप जवानी में पाक हो गई हैं. आंखें बंद रखिए. खुदा का रूह इस वक्त बड़ी गहरे तौर पर यहां मौजूद है. आप में से कोई हैं जो खुदकुशी का प्लान बना चुके थे. खुदा कह रहा है, मेरी बेटी तुम मरेगी नहीं बल्कि जीती रहेगी. खुदा कह रहा, मेरे बेटे तुम मरेगा नहीं बल्कि जीता रहेगा, ताकि उम्र भर खुदा के कामों का बयान करे. खुदा ने आपके मातम को नाच में बदल दिया है, आपकी मौत को जिंदगी अता की है. आप जिएंगे, आप जिएंगे, आप जिएंगे, आप जिएंगे और उसकी गवाही बन के जिएंगे. थैंक यू जीसस. यहाँ एक बेटी है, इसके लिए खुदा कह रहा है, ये पाकिस्तानी चर्च में एक माइटी इवेंजलिस्ट बनकर उठेगी. माइटी इवेंजलिस्ट. ये पूरी दुनिया में जाएगी और ये इंजील सुनाएगी. खुदावंद खुदा फरमाता है, मैंने इसको लिया है, मैंने इसे चुना है और इसको मैंने अपने दिल के करीब रखा है. Yes, 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 yes. Mighty evangelist, mighty evangelist. एक मुबशरा होगी, इसके मुंह में कलाम होगा, इसके मुंह में इंजील होगी. रोंटो को रेबे सांते के रेबो सांते रे रे. यस, खुदावन खुदा फरमाता है, मैं तुझे इस दौर का कलाम दूंगा. मैं इस आखिरी दौर के लिए तेरे मुंह को खोलूंगा और उसे मैं कलाम से भर दूंगा. जब तू मुंह खोलेगी तो कौमें निजात पाएंगी. जब तू मुंह खोलेगी तो गुनहगार तौबा करेंगे. खुदावन तेरा खुदा फरमाता है, मेरी बेटी तू अपने घर में खादमा है. तेरी माँ और तेरा बाप तुझे खादमा के तौर पर सर्व करे. और संजीदगी के साथ, इंतहाई संजीदगी के साथ खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगियों में बहने दीजिए. खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगियों में बहने दीजिए. यस, ये टाइम है उस प्रोफेसी को, उस अनॉइंटिंग को लेने का, रिसीव करने का. दिस इज द टाइम कि ये खुदा जो कोई कलाम हो चुका वो मेरे लिए है, जो मैंने सुना वो मेरे लिए है. जो कुछ मैं सुन रहा हूँ मैं उसे अपनी जिंदगी में कबूल करता हूँ. यस, खुदा फरमाता है, मैं तुम में से बहुतेरों को उठाऊंगा और तुम्हें बादशाहों के पास ले जाऊंगा. ये कंफर्मेशन है, रेपिटेशन है. खुदा फरमाता है कि बादशाह तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम बादशाहों को अनॉइंट करोगे. पाकिस्तानी चर्च, तू बादशाहों को अनॉइंट किया करेगा. तू बादशाहों को अनॉइंट किया करेगा. तू बादशाहों को अनॉइंट करेगा. तू बादशाहों को अनॉइंट करेगा. तेरी खिदमत में बादशाह आएंगे. सुनिए, खुदा कह रहा, मैं तेरे प्याले को लबरेज कर रहा हूं.
میں تیرے پیالے کو لبریز کر رہا ہوں، اور یہ اس تیل کی مانند ہوگا جو تیرے سر پر بہے گا، پھر داڑھی تک، اور خدا کہتا ہے پھر یہ پیرہن تک آئے گا۔ تو جہاں جہاں سے جائے گی، تو جہاں جہاں سے جائے گا، اور روح کو اس کی قدرت تیرے وسیلہ سے گلیوں محلوں کو بیدار کرتی جائے گی۔ پاکستانی چرچ قبول کیجئے۔ آپ کے پیالے لبریز ہو رہے ہیں، آپ کے پیالے لبریز ہو رہے ہیں، آپ کے پیالے لبریز ہو رہے ہیں، آپ کا سینگ لبالب بھر چکا ہے، اور خدا کہہ رہے میں اسے اور بھی بھروں گا، میں اسے اور بھی بھروں گا۔ خادموں، خدا کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے آپ کو خالی کر دو تو میں تمہیں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، اور میں تمہیں وہ برتن بناؤں گا جس برتن سے دوسروں کو انوائنٹ کیا جاتا ہے۔ خداوند آپ کا خدا فرماتا ہے اپنے اندر سے بڑے پن کو، اپنے اندر سے فقی فریسیانہ تاثیروں کو، سپرٹس کو نکالیے، خالی کیجئے اپنے آپ کو۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور پھر کلام کہتا ہے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا۔ اے باپ، ہم اپنا سیشن یہاں ختم کرتے ہیں، مگر تو، تیرا روح القدس اور تیرا بیٹا یسوع یہیں سے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین، آمین۔